السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ابھی ٹی وی چینلز پہ خبر چل رہی تھی، میاں صاحب مری میں باہر نکل آئے، عام لوگوں کو دیکھ کر شہریوں میں گھل مل گئے اور شہریوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. آج کے پروگرام میں تھوڑا سا ہم تجزیہ یہ کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال پر، اور تجزیہ یہ کریں گے. زبیر صاحب آ گئے ہیں، محمد زبیر صاحب کو ذرا تھوڑا سا بیٹھنے کا. سر ادھر آ جائیں. تجزیہ یہ کریں گے کہ آخر یہ لوگ، یہ جو سیاستدان ہیں، یہ سیاسی جماعتیں، آخر یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا سیاستدانوں کے درمیان کوئی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے؟ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ اور سب سے بڑھ کے عمران خان صاحب کے جو بیانات پچھلے چند دنوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، سارا بیانیہ، ساری بحث اس وقت عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. عمران خان صاحب نے جیل میں کچھ کہہ دیا، پورے کل کے ٹی وی ٹاک شوز اگر آپ دیکھیں تو اسی بیان کے گرد کہ کیا انہوں نے معافی مانگی، معافی نہیں مانگی. ظاہر ہے بہت سخت مشروط کر دی انہوں نے معافی، ان کی کنڈیشنز نہیں بدلی ہیں، لیکن اب بھی سارا بیانیہ اڈیالہ جیل سے آ رہا ہے. پالیٹکس کی ریلیونس وہاں سے چل رہی ہے. یہ کیوں ہے؟ آخر باقی سیاسی جماعتیں حکومت ہونے کے باوجود کیوں اپنے آپ کو ریلیونٹ نہیں بنا پا رہے؟ اس پر بات کریں گے. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود، بہت شکریہ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ. اور فہد حسین صاحب آپ سے تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے. سو پہلے اگر خان صاحب سے شروع کر لیں تو زبیر صاحب لیٹ می اسٹارٹ. مطلب آپ کو مشکل ہو رہا تھا کہ خان صاحب کی کس سے بات شروع کروائے؟ مصطفیٰ کھوکھر ڈز ناٹ ریپرزینٹ ہم. Nobody represents. So the good thing about this program is کہ آپ جو بھی ویو دیں گے وہ ایک پالیٹیشین کا انالیسز ہوگا صورتحال کا، کہ میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں، خان صاحب. یہ جو بیان آپ دیکھتے ہیں، روز کی پوزیشن، خان صاحب کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں نے تو صرف کہا تھا غیر سیاسی ہو جائے، میں نے تو کب کہا. یہ جو پوزیشنز ہیں، مجھے یہ کیا از ہی پلئنگ جو کہ حکومت ہے، وہ ایسے بیان دیتے ہیں جسے حکومت میں مجھے لگتا ہے مصیبت پڑ جاتی ہوگی کہ پتہ نہیں وہاں ڈیل تو نہیں ہونے والی، کوئی ہو تو نہیں رہا. ایکچولی پلئنگ ود دم. ایکچولی عمران خان از عمران خان، اور وہ میرا خیال ہے یہ اپنی کنسسٹنٹ پوزیشن کی فکر نہیں کرتے کہ وہ لوگ کہیں گے جی 6 مہینے پہلے تو آپ نے کچھ اور کہا تھا، ابھی آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. کیونکہ ان کو ایک چیز کا یقین ہے کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں نا، انہوں نے ادھر سے ادھر نہیں ہونا، irrespective of whatever he comes up with. Sometimes people think. اچھا پھر ایون جو اچھے اینالسٹ وغیرہ، میں کل مالک کا سن رہا تھا ایک ٹی وی چینل پر، ہی واز گیونگ ہز پوائنٹ آف ویو. اس نے کہا کیا پوزیشن چینج کی ہے 9th میں کے حوالے سے. ان موسٹ چینلز ایسے لگ رہا تھا کہ جی بہت پوزیشن چینج ہو گئی ہے، اسپیشل پروگرام شروع ہو گئے کہ جی کیا کہا عمران خان نے. سو عمران خان آئی تھنک ڈزنٹ کیئر مچ. میں آپ کو بتاؤں، میں نے کل یہی بات کی اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے جو خان صاحب نے، آپ نے کہا کیا پوزیشن چینج کی ہے. اس سے پہلے کبھی معافی کی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں میں سے معافی مانگے، میں کیوں کسی سے معافی مانگوں، میں نے کیا کیا. پہلی دفعہ انہوں نے یہ کہا اپنی شرائط نہیں بدلی، شرائط ساری وہی ہے. میں نے کہا کہ اگر میری غلطی ہوئی یا میری پارٹی کی غلطی ہوئی تو ان کی جگہ میں معافی مانگوں. یہ ایک چھوٹی سی پوزیشن کا شفٹ ضرور ہے، لیکن اگر آپ اس کو تسلسل میں دیکھیں کہ پچھلے 4-5 دنوں سے جو بیانات آ رہے ہیں، آرٹیکولیشن could have been different. So if I was to advise him on 9th میں کہ 9th میں بڑا سینسٹیو دن ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ جی 9th پہ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. سو اگر آپ ایسے آرٹیکولیشن کریں کہ جی میں اتنا ہی کنسرن ہوں 9th میں کے بارے میں جتنا کوئی اور پاکستانی ہے، اور انکلوڈنگ فوج جس کے اوپر زیادہ تر حملے ہوئے، تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں اور جس میں سب کچھ. انہوں نے کہا پھر یہی کہا، انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائیں، CCTV فوٹیج کرائیں. آرٹیکولیشن میں بات کرو نا، اگر یہ وہ جیل میں سے بات آتے تھوڑی سی آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. And that is true also. کہ جی وہ کیا کہہ گئے. نواز شریف آن دی ادر ہینڈ فار ایگزامپل، یا کوئی اور سیاسی لیڈر جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ بڑے کیئرفل ہوتے ہیں کہ جی ہم اتنے کیئرفل ہوتے ہیں کہ آج کل تو وہ ہر چیز لکھ کے لاتے ہیں. یہ آپ ہنس رہے ہیں یار، آپ ترجمان رہے، جب آپ ترجمان تھے تو ہر چیز لکھ کے لائی جاتی تھی نا. کیئرفل ہوتے ہیں نا بھائی آپ کی یہ سینسٹیو، جس طرح فورن آفس کا کوئی بندہ ہوتا ہے، ایمبیسڈر ہوتا ہے، فورن منسٹر ہوتا ہے، وہ اور ہوم منسٹر میں بہت فرق ہوتا ہے. دا وے یو کم آؤٹ ود اے اسٹیٹمنٹ، کیونکہ آپ کو ہر لفظ سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے. بٹ عمران خان کو وہ فرق، عمران خان اور ان کو لگتا ہے نتھنگ سٹکس ٹو ہم ادھر. جی اصل جو آپ اس کو سو فار نتھنگ ہیز اسٹک. حکومت کے درمیان تھوڑے سے انپاپولر ضرور ہوئے وقتی طور پر، لیکن ہاؤ ڈو یو سی عمران خان پالیٹکس ناؤ فرام جیل؟ فہد حسین صاحب نے بھی جوائن کر لیا، ذرا ان کو بھی اس کے بعد شامل گفتگو کرتے ہیں. کاشف بھائی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایوری مارننگ وین یو ویک اپ، آپ پیپرز اٹھاتے ہیں، اخبارات میں ہیڈ لائنز جو ہوتی ہیں وہ عمران خان کی ہوتی ہیں، اور جو نیریٹو سیٹنگ ہے
وہ جیل میں بیٹھنے کے باوجود وہ کر رہے ہیں شام کو ٹی وی پروگرامز جو ہیں ان کے اوپر ڈسکشن، عمران خان نے یہ کہہ دیا، عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ بات کر دی، اچھا اس کے کیا معنی ہے، وہ کیا معنی ہے؟ اچھا وہ جواب دیے بغیر چلے گئے، وہ بھی ہیڈ لائن ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہیز نو اسٹوری ٹو ٹیل. اگر حکومت کے پاس کوئی اسٹوری ہوتی تو وہ پھر بیانیہ سامنے لے کر آتے. جہاں پر پچھلے کئی مہینے گزرنے کے بعد ہمیں یہ خبر ملے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹی وی میں پٹیاں چلی کہ میاں نواز شریف صاحب عوام میں گھل مل گئے اور عوام خوشی سے نہال. یہ ٹکر چل رہے تھے ٹی وی پہ، عوام ان کو اپنے درمیان میں دیکھ کر خوشی سے نہال. تو اتنے لا تعلق ہو جائیں. خود میاں نواز شریف صاحب جماعت کے سربراہ ہیں، ٹھیک ہے ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، سمدھی ان کے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، لیکن جو طبقہ ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، پاکستان کی سیاست میں جو ان کی حیثیت ہے، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی بات کریں گے، وہ نہیں کرتے، خاموشی ہے ان کی طرف سے. پھر جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا آج کا ایک بیان بڑی زینت بنا ٹی وی چینل میں، جس میں انہوں نے پھر ایک دفعہ خوشامد کی انتہا کر دی. اب یہ کوئی آگے سے کوئی دیکھیں نا، مجھے آپ خود بتائیے، ایک طرف ایجنڈا نیریٹو وہاں سے سیٹ ہو رہا ہے اور دوسری طرف کہانی کوئی نہیں. کیا کرے اور یار. ہاں تو لیکن ایک باوقار طریقہ بھی ہوتا ہے، لیکن بس. تو اب اس صورتحال میں جب آپ ہوں تو اب حکومت ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہی. آج لوگوں کے ایشوز جو زیر بحث میرے خیال میں سب سے اوپر ہونے چاہیے، وہ کانورسیشن میں آتا ہی نہیں ہے. سر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ. فہد صاحب بھی آگے ہیں، کوئک ریسپانس ان ہے دیر آلسو. ہم میڈیا پریکٹیشنرز ہیں، جو حکومت آتی ہے نا پھر آپ حکومت کی کارکردگی کے پیچھے نیچرل کورس ہے کہ آپ حکومت کی پرفارمنس، معیشت، بجلی مہنگی، پیٹرول بم گرا دیا، یہ تاریخی طور پہ جملے ہیں جو میڈیا استعمال کرتا ہے. ایون ناؤ آئی ایم لوکنگ ایٹ آل دیز چینلز، نوبڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اکانومی اینڈ حالات کیا ہے. کوئی سیاست پہ بات ہو رہی ہے اور بیانات پہ بات ہو رہی ہے. فرینکلی میں آپ کو بتاؤں کہ بات اس سے آگے نکل گئی ہے. حالات کی سنگینی کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت 50% پاکستان، 50% آدھا ملک سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے. آدھا ملک، یہ بہت بڑی فگر ہے. پھر اس کے بعد آج اینڈ رائزنگ ٹرینڈ از ناٹ دی ادر وے، کہ لوگ اپنے بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، گیس کے بل نہیں دے پا رہے، گھر کا کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں دے پا رہے. لوگ ابھی یہ جو پلس کا جو سروے رپورٹ آئی کہ 72% پاکستانی، 50% تو سطح غربت سے نیچے چلا گیا، 72% پاکستانی اس وقت اپنا گزارا نہیں کر پا رہا. تو جہاں پر جس ملک کے اندر یہ حالات ہو، افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم راہ نہیں نکال پا رہے. ابھی بھی یہ فوکس نہیں ہے، یہ فوکس ڈبیٹ کا اور ڈبیٹ بحث ابھی بھی سیاست کے گرد گھوم رہی ہے نا. پھر اس میں ہمیں یہ بھی طے کرنا ہے کہ کاشف بھائی چیلنجز اتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ آج سے ہفتہ 10 دن پہلے میں نے اخبار میں خبر دیکھی پاپولیشن کے حوالے سے. اب جس چیز کو آپ ہاتھ لگائیں اس ملک کے اندر وہ ہاتھ سے نکل گئی ہے، کرائسس کی شکل اختیار کر گئی ہے. 2047 میں اگر ہمارا یہی پاپولیشن گروتھ رہا 48 کروڑ، ہم تقریباً 50 کروڑ پہنچ جائیں گے. 48 کروڑ. اب جہاں پر آج کا آپ کا انفراسٹرکچر، ریئل ایشوز کی بات کر رہے ہیں آپ، ہیلتھ، ایجوکیشن ناٹ کرمبل کر چکا ہے. 25 کروڑ کی آبادی نہیں سنبھال پا رہا. یہ جو آپ کا کسی کو اسٹرکچر ہے. یہاں پر اسلام آباد کے سب سے بڑے اسپتال پیمز میں جانا تھا. آئی ہیڈ ٹو ایونچولی گو. آپ حالات میں دیکھ کر کے یہ غریبوں کے ساتھ ملک میں ہوتا ہے. سسٹم وی آل نو کہ کیا ہوتا ہے، پر یہ تو بالکل ہی حالات خراب ہمیشہ سے رہے ہیں. سرکار یہ تو نئی نظام اچھا نہیں، لیکن کرنا تو ہے نا. سیاستدانوں کی جو اولین ذمہ داری ہے، وہ اولین ذمہ داری تو عوام کی طرف ہے نا، کہ ان کے ایشوز کے اوپر بھی بات کرنی ہے، ان کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے. ہیلتھ، ایجوکیشن، باقی ایشوز آپ ایک طرف رکھیں. کل میں خبر دیکھ کر بی بی سی پہ کہ جو لندن میں رائٹس ہو رہے ہیں اور 3 دنوں کے اندر 3 men were convicted and sent to jail. 3 لوگ انہوں نے سزا بھی دے دی. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار ہر انسٹیٹیوشن جب کرائسس آتا ہے نا تو وہ رسپونڈ کرتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کا خود احساس کرتا ہے کہ یار ہمارے کندھوں پر بھی اسٹینڈ اپ اینڈ گیٹ کاؤنٹڈ. میں ہوں یہاں پر. ایک نیشنل ڈیوٹی وہ سارے اپنی تصور کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے جو اپنا کرمنل لیگل سسٹم ہے آج اس کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ انصاف ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر. پھر ہمارے ملٹیپل اور فیکٹرز ہیں. ہماری پروونشل فالٹ لائنز، بلوچستان میں جو احتجاج جاری ہے، خیبر پختونخوا میں جو لوگوں کی سوچ ہے، ہم دہشت گردی جیسے بڑے مسئلے کے اوپر ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں اکٹھے ہو پا رہے، جماعتوں کے تحفظات نہیں ختم ہو رہے، اور ہمارا فوکس کچھ اور ہے. اور ہمارا فوکس ابھی پالیٹکس،
उसको अडयाला में कैसे रखना है, इसने बाहर नहीं आने देना फादसा. दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड डिस्कसिंग कि हमने आगे जाना इस बात पे भी कि मियां साहब क्या सोच रहे हो, वेयर इज PMLN's पॉलिटिक्स. क्योंकि पॉलिटिक्स तो रुकती तो नहीं है, आपने पॉलिटिक्स तो साथ साथ करनी है, गवर्नेंस अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, पार्टी को रिवाइव करना होता है, पार्टी को खड़ा रखना होता है. पर आज भी सारी बहस अडयाला जेल, वो बाहर आएंगे, वो नहीं आएगा, कल बयान हो गया, वो ये बयान वाकई दिया, पीछे पोजीशन ले ली. दिस इज व्हाट्स ड्राइविंग द न्यूज साइकिल. क्यों? इसमें मेरे ख्याल में दो इसके फैक्टर्स हैं काशिफ जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं. पहली चीज तो ये कि इमरान खान साहब का जो एक एबिलिटी है कि न्यूज का सेंटर रहना, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हो या वो अडयाला जेल में हो, वो एबिलिटी उनकी जो है वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. मुझे नहीं पता वो ये जान के प्लान करते हैं कि आज मैं ये बयान दे दूंगा, फिर मैं ये कर दूंगा. बहरहाल वो जो भी कर रहे हैं इट्स वर्किंग. और कॉन्स्टेंटली या उनके बारे में न्यूज है, या उनके अगेंस्ट न्यूज है, या उनकी न्यूज है. एक पहली बात. दूसरा, उतना ही ज्यादा जो है वो नाकामी है गवर्नमेंट की कि वो न्यूज साइकिल को गवर्नमेंट में होते हुए अपनी तरफ नहीं नहीं कर पा रहे अपनी तरफ. सो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट का. खास तो पहले कहते थे जी देखें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सारी गवर्नमेंट उनके पास है. अमेरिका में एक टर्म यूज करते हैं बुली पल्पिट, कि जो सदर होता है उसकी आवाज बड़ी ऊंची होती है. यहां पे पूरी की पूरी गवर्नमेंट आपके पास है और आपकी आवाज उस शख्स से नीचे है जो जेल में बैठा हुआ है. ये एक बहुत बड़ा फेलियर है. लेकिन उससे जो बड़ा फेलियर है वो ये कि इस फेलियर की एक्नॉलेजमेंट नहीं है. दे डोंट सीम टू अंडरस्टैंड कि ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है. तो आज व्हाई वुड दे अंडरस्टैंड, व्हाई शुड दे अंडरस्टैंड? देखिए मेरे ख्याल में इट्स नॉट देम. नहीं, आपने एक तो पॉलिटिक्स की बात की ना कि तो पॉलिटिक्स का इशू है, वो बिल्कुल है, इलेक्शंस ये वो लेजिटिमेसी. लेकिन ये तो सिंपल सर, ये मीडिया मैनेजमेंट 2018 के भी थे. आपको याद है हर पॉलिटिकल पार्टी बाय सड़क पे थी, हम असेंबली में नहीं जाएंगे, जबरदस्ती पीपल्स पार्टी खींच कर ले आई. बहस क्या थी पहले 4 महीने 3 महीने, सीएम गलत लग गया, गुजार साहब को सीएम लगा दिया, पंजाब में करप्शन हो रही है, नकम्मा है नायला. ये पहले 4 महीने 6 महीने में ये बहस शुरू हो चुकी थी हमारी कौमी असेंबली में, इन टीवी चैनल्स पे. हुकूमत नहीं चल पा रही है, हुकूमत की ये मसाइल हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं. गो के वही तमाम क्राइसिस उस वक्त भी थे जिसको आप मॉरल क्राइसिस कह लें, लेजिटिमेसी क्राइसिस कह लें. यही क्राइसिस है ना, इसी के शैडो में वो हुकूमत बनी थी. येट आज ना हुकूमत, ना उसकी नाअहली, ना उसका कोई कमाल, बहस ही नहीं हो रही. बिकॉज प्रॉबेबली जैसे आप कह रहे हैं ना कि इट्स नॉट जस्ट हिज एबिलिटी, व्हाट एल्स आई कांट सीम टू पुट माय फिंगर ऑन इट. देखिए अभी आप कह रहे थे ना काशफ कि भाई ये गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, ये मुस्तफा भाई कह रहे थे ये सारे पॉपुलेशन के इश्यूज हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी जो भी है, ये जेन्युइन इश्यूज हैं. अच्छा, उसमें हम नहीं डिस्कस करते. उसमें एक आर्ग्यूमेंट तो आता है कि जो मीडिया को फुर्सत मिले तो वही करे, उनको तो हमेशा सियासत से फुर्सत नहीं मिलती. लेकिन दूसरा एक और भी एंगल है. देखिए इश्यूज बनाए जाते हैं. अगर गवर्नेंस का कोई ऐसा इशू है जो गवर्नमेंट फील करती है कि जी उसको न्यूज साइकिल के सेंटर में होना चाहिए, तो ये उनके ऊपर है कि उस इशू को बनाकर इंश्योर करें कि आज हम वो बात कर रहे हैं. वो भी नहीं करते. तो चुनाचे हमारे लिए पॉलिटिक्स से बात करना तो शॉर्टकट है ना, इजी है. इट्स एन इजी वे ऑफ डूइंग जर्नलिज्म. मुश्किल ये है कि भाई वो करें, लेकिन गवर्नमेंट को का काम है कि अंडरस्टैंड करे कि गवर्नेंस के इश्यूज मुश्किल से आते हैं, चुनाचे उनको डाला जाए. वो भी नहीं कर रहे. सो इट्स अ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. बट ये जो खान साहब के बयानात आपने सुने होंगे 2-4 दिन, वो हुकूमत को अननर्व करने की कोशिश है. मतलब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार कोई डील तो नहीं हो रही. अच्छा, मैं थोड़ी सी और ये कुड इट बी अ स्ट्रैटेजी आल्सो कि यार उनको मुश्किल में डाल. मेरा ख्याल है वो जो मेरा पहले स्टेटमेंट खान साहब इज खान साहब, आई डोंट थिंक सो ही थिंक्स टू मच बिफोर इशूइंग. अच्छा, स्टेटमेंट सोची समझी वो, बिकॉज जब तक उनके पीछे लोग खड़े हुए वो ऐसे ही चलेंगे, और वो समझते हैं मेरी स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल हो नॉन कंट्रोवर्शियल हो वो चल जाता है. एक दिन में 24 आवर्स के बाद लोग भूल जाते हैं, वो खान साहब की चाहत ओवरटेक कर लेती है. मैं एक चीज सिर्फ इस पर कमेंट करूंगा, जो आप ये फहाद ने कहा था ना कि इनसाइड दी गवर्नमेंट उनको इतना इतराक नहीं है कि जी कितने बड़े इश्यूज हैं. मेरा अपना ख्याल है, आई स्लाइटली डिसएग्री, बल्कि टोटली डिसएग्री. देखें, कोई भी हुकूमत 4 महीने हुए, मार्च में आई थी ना, 5 महीने 4.5 महीने, आई थिंक उन्होंने हाथ उठा दिए. चाहे आप एहसन इकबाल साहब के स्टेटमेंट्स देख लें, चाहे आप मुसद्दिक मलिक जैसे एक अच्छे आदमी की स्टेटमेंट देखें कि सरकार जो है वो फेल हो चुकी है, उसके पास इतना पेपर वर्क करने का भी वो अब एबिलिटी नहीं है. दिस इज कमिंग विद इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, और अभी 4.5 साल मैंडेट रहता है. प्राइम मिनिस्टर की तो बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि ही इज ऑलरेडी गिवन अप, कि जी वो जो इशू कर रहे हैं
آج سے 2 دن پہلے پرائم منسٹر کا تو مسئلہ سمپل سا نا, وہ کہتے ہیں شالا پاگ لگ رہے ہیں تسی چلانا. لیکن میں آپ ایک اور چیز جو مصطفیٰ نے بات کی تھی, اینڈ دس از آئی ریپیٹ اٹ ان ایوری پروگرام اور آئی ٹرائی ٹو ریپیٹ اٹ, جو مصطفیٰ نے بات کی ہے, جو حکومت کو تھوڑا سا سمجھ ہونی چاہیے کہ یار سسٹینیبل اکنامک گروتھ کہاں سے آتی ہے؟ بائی اسپینڈنگ آن دا پیپل. اگر آپ ان پڑھ, جاہل, انہیلدی بچوں کو آپ پرورش کر رہے ہیں when in a country جہاں سیکنڈ لارجسٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے, اور جو چلڈرن اسکول پبلک اسکول جا رہے ہیں ان کی تعلیم مجھے اور آپ کو پتا ہے, جہاں 50% کے قریب بچے سٹنٹڈ ہیں بلو دا ایج آف 5, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بڑا فیوچر بڑا اچھا ہے؟ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ گھر میں کہیں گے, اپنے گھر میں کہیں گے کہ ہمارا فیوچر اچھا ہے ود دیز اسٹیٹسٹکس اینڈ ود اے پاپولیشن گروتھ ایز الارمنگ؟ اینڈ بائی دا وے ہم سیکھتے بھی نہیں. اب بنگلہ دیش کا جس طرح ابھی آیا ہے, تو واٹ ڈروو دیئر اکنامک گروتھ, یہ سارے فیکٹرز تھے. پاپولیشن گروتھ انہوں نے 1% سے کم کر دی, ہم 2.6%, 2.7% پر سسٹین کر رہے ہیں, which is the highest in the world. How many times have you heard the Prime Minister of this country talking about these issues? Issues جو فہد کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ بات کریں گے تو ڈبیٹ بڑھے گی نا. How many times have they talked about poverty? How many times میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بتاؤں. پرائم منسٹر نے آج سے 2 دن پہلے 2 کمیٹیز بنائی ریفارمز انیشیٹ کرنے کے لیے, ٹیکس ریفارمز اور ایک پاور سیکٹر. ٹھیک ہے, یہ اپریل 2022 میں ہونی تھی. ہم چیخیں مار مار کے تھک گیا پورا پاکستان کہ واٹ پاکستان نیڈز از ریفارمز, اینڈ 2.5 years لیٹر ہی ریئلائزز کہ پاکستان نیڈز ریفارم. دیز آر دا 2 مین سیکٹرز. اور وہ کہتے ہیں کہ اور وہ بھی کمیٹی کی کمپوزیشن بھی جو ہے نا, معاف کرنا, وہ اس پر کیا کمنٹ کروں کہ اس نے کچھ بھی نہیں کرنا. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی جو حالت ہے, جس پر 1 ٹریلین سے زیادہ خرچ ہو چکے, 1 ٹریلین روپے سے زیادہ لاسز ہوتے ہیں سال کے, اکارڈنگ ٹو دا فائنانس منسٹر. آپ مجھے 2 سال میں the little steps that the government took as soon as it came into power, it should demonstrate نا, دیکھیں ہم نے یہ کیا, وہ بھی پاپولیشن کنٹرول میں ہم نے یہ کیا. سر وہ بھی ڈے ٹو ڈے پولیٹیکل فائر فائٹنگ میں پھنسی ہے نا گورنمنٹ بھی. وہ بھی بجائے اس کے کہ ان کے وزیر, so they don't have a solution, they don't have a solution, and they are caught on the wrong side. Politics is driving everyone. وہ بھی پولیٹیکل رسپانس دیتے ہیں, پولیٹیکل ایکشن ہوتا ہے, پولیٹیکل ریئیکشن آتا ہے. دس از واٹس گوئنگ آن. آپ نے میاں صاحب کا کہہ دیا, میں ذرا میاں صاحب کا سن لوں, اس کے بعد پھر I'll come to you. What is میاں صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ میاں صاحب سوچ کیا رہے ہیں؟ ڈو یو نو کہ کیا ایک لیڈر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے, جن کو یہ لگتا تھا کہ میں صرف ہاتھ کھڑا کروں گا اور پرائم منسٹر بن جاؤں, یہ حالات تھے پاکستان میں ناٹ لانگ اگو, 10 5 7 8 10 سال پہلے کی بات. آج وہ جس جگہ پارٹی آ کے کھڑی ہوگی, اور یہ ہم بحث کریں کہ عمران خان از ہیڈ لائن وہ ہے, اخبار کا فرنٹ پیج سارا وہ ہے. میاں صاحب ہیں ہی نہیں, بحث میں ہی نہیں ہے. کیوں؟ میاں صاحب کی 2 چیزیں نا, ایک تو میاں صاحب کی جماعت ہے, ایک وہ میاں صاحب خود ہے. خود تو وہ بالکل ریسیڈ کر گئے. فرق ہے کریں گے تو نہیں, فرق اس طریقے سے کہ ان کی اپنی پرسنل ویزیبلٹی تو بالکل زیرو ہو گئی ہے, وہ غائب ہو گئے ہیں. حالانکہ جب وہ صدر بن رہے تھے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ اب جماعت کو ریوائیو کریں گے, ابھی وہ سارے ملک میں جائیں گے, جلسے کریں گے, ورکرز کو موبلائز کریں گے, اور پنجاب میں ایک بار پھر اپنی جماعت کا جو ہے وہ ایک یعنی کہ جھنڈے گاڑیں گے. ہی از ڈسپیئرڈ. اب آبویسلی اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, ہر طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں کہ شاید ان کا وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کی بیٹی جو ہے وہ چلائیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اب وہ خود نہیں اتنا سامنے آنا چاہتے, جو بھی وجہ ہے آئی ڈونٹ نو. پھر صدر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ دیکھیں نا, یہ تو بڑا سوال ہے. اب اس کے پیچھے بھی یہ کہ جو آپ نے اگر بننا تھا, چاہتے تھے, دیٹ واز سمبولک, اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس کا ازالہ وہ کر رہے تھے. لیکن میرے خیال میں اگر وہ پرائم منسٹر بنتے تو شاید پھر بھی ونڈیکیشن ہوتی. صدر بن کے پتہ نہیں کتنی کو ونڈیکیشن ہے, بٹ اس سے فرق یہ پڑا ہے کہ پولیٹیکلی دیکھیں نا, مریم صاحبہ چیف منسٹر ہیں, شہباز صاحب پرائم منسٹر ہیں, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں ریسیڈ کر گئے ہیں. لیکن کیا میاں صاحب کی سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ حکومتیں دونوں میری ہیں, میں کروں کیا سیاست؟ میرا نہیں خالی ان کو دیکھیں نا, اف نتھنگ ایلس میاں صاحب نوز پالیٹکس. انہیں یہ پتا ہے کہ اس ٹائم گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. گراؤنڈ ریالٹی پی ایم ایل این کے لیے اچھی نہیں ہے, جو مرضی کو کہے. یہ آ کے ٹیلی ویژن پہ آ کے وہ بڑی لوگ باتیں کر لیں گے, کلیئرلی دے نو دیر از اے پرابلم. لیکن اس پرابلم کو حل کیا ہے؟ آپ 2 گورنمنٹس میں رہتے ہوئے آپ کیسے اپنی پارٹی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا سکتے ہیں؟ ہر طرف یہی کہا جاتا ہے کہ جی وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دیں گے تو پاپولر ہو جائیں گے, وہ کر نہیں سکتے. سو یو کاٹ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. اب آپ کیا کریں؟ یعنی یا چھوڑیں یا اپنی سیاست کو. میں نے اسی لیے کہا کہ جب بیٹی چیف منسٹر ہو, بھائی پرائم منسٹر, تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, اور وہ حکومتیں جیسے بنی ہو, جو فہد نے بات کی نا, سم اپ کیا
کہ جو ووٹ کو دیکھیں 1993 اپریل میں وہ آئے ٹی وی پر, انہوں نے کہا آئی ول ٹیک نو ڈکٹیشن. دا نیکسٹ ڈے ہی واز فائرڈ بائی غلام اسحاق. اوکے, دیٹ واز ہسٹورک. اینڈ فار مینی پیپل انکلوڈنگ مائی سیلف, اس وقت سے انہوں نے اپنی ڈیموکریٹک سیاست کا آغاز کیا, اسٹیبلش ہمسیلف کہ جی جو وقت آئے گا وہ آن دا رائٹ سائڈ کھڑے ہوں گے, پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب فار دا فرسٹ ٹائم ہی از آن دا رانگ سائڈ. اب اس کا سارا مینڈیٹ جو ہے وہ ہے عمران خان کے ہاتھ میں. اگر وہ والا نعرہ لگاتے ہیں تو وہ عمران خان کی بی ٹیم لگیں گے, وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. Obviously that it's not possible for him to do that. ٹھیک ہے, بریک کے بعد یہ مجھے بتائیں, ہم ویسے بحث کر رہے تھے آج, میاں صاحب نے آخر یہ کیا کیوں, یہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے پیچھے کیوں ہٹے؟ تو بڑے ویوز تھے. میرا ذاتی اوپینین ہے کہ وہ جو غصہ اور نفرت تھی عمران خان, انہوں نے ہمارے جیل بھیجا, میری بیوی بیمار تھی, مجھے پاکستان آنا پڑا, جیل گئے, میرے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا, کسی بھی اصول سے زیادہ بدلہ اہم ہو گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز کا وہ بیان, لیول پلئنگ فیلڈ تب ہوگی جب تم جیل جاؤ گے, جب تمہارے ساتھ یہ ہوگا, جب کیسز بنیں گے. از دس وائی انہوں نے کہا اصول گئے جہنم میں, میرے ساتھ جو ہوا میں پہلے اس کا بدلہ لے لوں گا؟ آپ کا خیال ہے کہ ان کو پتا تھا کہ مقبولیت کوئی نہیں, اب یہی ایک راستہ ہے حکومت میں آنے کا, اس کی عمر کم رہ گئی ہے, اگر ہم 5 سال 10 سال رہے حکومت میں تو شاید ہماری لمبی لائن اور بھی لمبی بن جائے حکومت. کون سی وجہ آپ کو لگتی ہے کہ میاں صاحب نے اپنا اتنا اصولی پوزیشن کا کمپرومائز کیا؟ ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد آپ ویلکم بیک. ناظرین, فہد صاحب کیوں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اب یہ کرنا پڑے گا میاں صاحب کو, ابھی بریک میں اگر آپ کہیں تو میں زبیر صاحب یہ کہتے کہ 2023 کے ستمبر تک بھی میاں صاحب احتساب کروں گا اس کے حق میں, آخر کیوں کمپرومائز کیا ہوگا کہ یہ حالات آ گئے ہیں کہ پالیٹکس میں سے ہی نہیں ان کی کوئی؟ دیکھیں کاشف بھائی, میرے خیال میں ہم اس ساری کانورسیشن میں پہلے حصے میں بھی ہم ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے, زبیر بھائی نے اس کا ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کو یہ یقین ہے کہ وہ جو بھی بات کہہ دیں گے لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. میرے خیال سے اس چیز کو ہمیں ذرا گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں پاکستان کا ووٹر آگے جا چکا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کو, مسلم لیگ نون کو, دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ چھوڑنے پر ووٹر نے پنش کیا. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا سینٹ کا الیکشن تھا بمقابلہ حفیظ شیخ صاحب. عمران خان صاحب اپنی آب و تاب کے ساتھ وزیر اعظم تھے, دوسری طرف اپوزیشن سڑکوں پہ تھی, جلسے جگہ جگہ کر رہے تھے, اور ان کا وہ نعرہ, ان کا بیانیہ اتنا پاپولر تھا کہ اس وقت تقریباً 20-21 لوگوں کی جو ووٹ تھے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو پڑے, وہ محض اس چیز پہ پڑے کہ جی ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون ہمیں ٹکٹ دے گی. مریم نواز کا وہ بیان تھا کہ ہمارا ٹکٹ چلا, ایسے نہیں چلے, ٹکٹ چلا مسلم لیگ نون. تو جب انہوں نے اپنی پوزیشن بدلی تو ووٹر نے پنش کیا. کسی دوست نے بتایا, اور اسی ووٹر نے ریوارڈ کیا تھا 2018 کے الیکشن میں. پنجاب میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی پارٹی تھی. بالکل. اور جو ہم ووٹر کی میاں نواز شریف صاحب کی پالیٹکس جو 90 کی دہائی کی تھی, 2000 سے لے کر 2018 تک کی جو پالیٹکس رہی ان کی, اس کے اندر ایک بہت بڑا ایسپیکٹ کہ مسلم لیگ نون اور میاں صاحب وہ ڈیولپمنٹ کی پالیٹکس کو بھی ریپرزینٹ کرتے تھے. لیکن اس دفعہ لوگوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کو خاطر میں نہیں لے کر آئے. مجھے ایک صاحب نے بتایا ان کا کہ میاں صاحب کا الیکشن کیمپین کے دوران شاید کہیں فیصل آباد میں جلسہ تھا ان الیکشنز میں, اور وہاں پر مجمع سامنے کھڑا تھا اور انہوں نے پوچھا کہ فیصل آباد والوں اور موٹر وے چاہیے, آگے سے کوئی بولا ہی نہیں. تو وہ جو چیز لوگوں کے لیے آج کل اہم ہو گئی ہے, ووٹر آگے جا چکا ہے, وہ ہے ان کی اپنی اس ملک کے ارد گرد کے جو حالات ہیں ان کے لیے اپنی پولیٹیکل فریڈمز اور اس ملک کی جو پرنسپل کانٹرڈکشن ہے اس کو طے کرنا ووٹر کے لیے ضروری ہو گیا. اسی کانٹیکسٹ میں آئی لائک ٹو تھنک, میرا یہ میں یہ پسند کرنا چاہوں گا کہ اللہ کرے ایسا ہو کہ اگر عمران خان صاحب بھی اپنی پوزیشن بدلتے ہیں تو ووٹر پھر انہیں بھی پنش کرے گا. تو ہمیں بالکل لوگوں کو اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. دیکھیں اسی وجہ سے عمران خان صاحب پیپلز پارٹی اور نون سے بات چیت نہیں کرتے کہ میرا ووٹر خلاف ہو جائے گا. دیکھیں آج پرسپشن بنی ہوئی ہے کہ یہ چور ہیں, انہوں نے ملک کے تک کہا میں ان سے بات کر لوں تو میں تو گیا. اور مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت بڑی سوچ یہ بھی ہے کہ یار دیگ تو ہم نے پکائی تھی, دیگ ہم نے پکائی, لے کوئی اور گیا. ساری دیگیں انہوں نے پکائی تھی. تو کرپشن کی دیگ پیپل پارٹی کے خلاف انہوں نے بنائی تھی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کو عزتوں کی دیگ انہوں نے بنائی تھی. وہ ساری اس میں جو مجھے اچھی چیز نظر آتی ہے, میرے خیال میں جو مثبت چیز مجھے نظر آتی ہے کہ پاکستان کا جو ووٹر ہے, پاکستان کے جو عوام ہے وہ آگے جا چکے ہیں,
اور پولیٹیکل لیڈرز ابھی تک ان کے اصل سینٹیمنٹ کو سمجھ نہیں پا رہے, اور جب بھی وہ گیمیں کریں گے, جب بھی وہ ڈیلے ماریں گے, اس کے نتیجے میں انہیں کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. دیکھیے میرے خیال میں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو سارا رول ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ واحد فیکٹر نہیں ہے. عمران خان صاحب جب بہت پرو اسٹیبلشمنٹ تھے تو ان کی فالوئنگ میں اس ٹائم کمی نہیں تھی. ہاں ان کی گورننس جو خراب تھی اور تباہی تھی, اینڈ میں وہ بہت زیادہ حالات برے ہو گئے تھے, بٹ الٹیمیٹلی میرے خیال میں جو مصطفیٰ بھائی بات کریں نا کہ ووٹر تھوڑا آگے چلا گیا, پاکستان کا معاشرہ چینج ہو گیا ہے. پرانے زمانے کے معاملات, پرانی شکلیں, پرانے طور طریقے, یہ سوشل میڈیا نے, ایکسپوجر نے, یوتھ نے بہت کچھ چینج کیا. میرے خیال میں پی ایم ایل این کے ساتھ جو پرابلم ہو رہا ہے, ون آف دا پرابلمز از کہ وہ یہ ریکگنائز نہیں کر رہے کہ 90s کی پالیٹکس میں اور 2024 کی پالیٹکس میں ایک سی چینج آ گیا ہے. اسی لیے موٹر ویز وغیرہ پہ جو بات ہوتی ہے وہ ایک زمانے میں کلک کرتی تھی کیونکہ اس کے سامنے ان کے پیپلز پارٹی تھا جو کچھ نہیں کرتا تھا. لیکن عمران خان یا پی ٹی آئی کا جو رائز ہوا ہے اس میں ایک آئیڈیا انوالوڈ ہے, ایک ایسپریشن انوالوڈ ہے, اور میرے خیال میں پی ایم ایل این اس کو پکڑ سکتی تھی اگر اسے اور مار پڑتی. اب کیونکہ انہیں گورنمنٹ مل گئی ہے تو جو ایک میرے خیال میں ایک آرگینک ایوولوشن شاید ہوتی اس جماعت میں, وہ اب نہیں ہو رہی, اور اب وہ واپس چلے گئے کہ جی ہم کام کریں گے تو ہمارا ووٹر واپس آ جائے گا. میرے خیال میں اب صرف کام از ناٹ انف. پالیٹکس اور برانڈ آف پالیٹکس بڑی اہم ہے کہ کس برانڈ کی پالیٹکس کوئی کر لے گا. آپ نے 90s کا کمپیرزن کیا نا کہ 90s اور 2024 میں, لیٹس میک اٹ 2013 اور 2024, کیونکہ 2013 میں میاں صاحب جیتے انہی بات دو نعروں پر, موٹر وے بناؤں گا وغیرہ وغیرہ, اینڈ بجلی اس وقت بہت بڑا کرائسس تھا بجلی کا. 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی گئی تھی, وہ اس کو سب سے بڑا جس چیز کا نقصان ہوا وہ اس چیز کا تھا کہ 12 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. اور دیکھیں نا, یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو وکٹم کارڈ ہاتھ میں نہ پکڑائیں تو 2013 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ, پرو اسٹیبلشمنٹ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ پالیٹکس ڈرائیو نہیں کر رہا تھا. اس وقت لوگوں کا ایشو کارکردگی تھا. ہاں کارکردگی تھی. تو مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کے دوست جو جی ٹی روڈ پہ الیکٹ ہوئے تھے, میں کئی لوگوں سے ملا, انہوں نے کہا ہمیں دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے تھے, ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. تو پالیٹکس کو اگر آپ راستہ دیں گے, لوگوں کے ہاتھ میں وکٹم کارڈ تھمانا چھوڑیں گے, تو پھر پالیٹکس واپس ایشوز کی طرف آ جائے گی. اور صرف ایک نقطہ کہ جو فہد بھائی بات کر رہے تھے, بالکل اسی طرح ہے کہ جو اب پیٹرنیج پالیٹکس ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے. اب جو ہماری ڈیموگرافکس ہیں اس ملک کے اندر, تیزی سے اربنائز ہونے والا ملک ہے, یہاں پر جو نوجوانوں کی تعداد ہے وہ 64% پاکستان 30 سال سے کم لوگوں کا ہے. تو یہ جو شفٹس آ رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز جو پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ کیپ اپ نہیں کر سکتی. تو باقی جو اس وقت تحریک انصاف ہے, I think also how to mobilize the youth. Imran Khan has done it effectively کہ سارے یوتھ کو کہا کہ میں آپ کا ترجمان بھی ہوں, میں آپ کی نمائندگی کروں گا, جو کہ کسی اور نے کوشش بھی نہیں کی کبھی. وہ خالی یہ کہتے تھے ہم نے یہ کر دیا ہے, آپ نے اس کو ووٹ ڈالنا ہے. عمران کہتا ہے میں آپ کا نمائندہ, مجھے ووٹ ڈالنا ہے. دس واز اے ڈفرنس پرابلم. دیکھیں ایک جو پی ایم ایل این نے بہت بڑی غلطی کی نا, میجر شفٹ کر رہے تھے وہ, دے بیکیم a pro establishment party fully before the vote of no confidence. وہ جتنا مرضی ڈینائی کر دیں بٹ کلیئرلی وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر رہے. اس وقت بڑا امپورٹنٹ تھا بیلنسنگ ایکٹ کرنا کہ جی ہم یہ اپنا جو یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے, جو اس کو بھی نہ خراب کریں اور یہ بھی نہ لگے کہ ہم پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. دیٹ واز پاسبل, بٹ میں آپ کو فیکچوئل بات بتاتا ہوں, اینڈ آئی ایم اے وٹنس ٹو دیٹ. اور یہ کوئی اندر کی کوئی اسٹوری کی بات نہیں ہے. دا لاسٹ پولیٹیکل ایک آپ شو جو پی ایم ایل این نے کیا تھا, دیٹ واز مارچ اینڈ 2022, جسٹ اے ویک بفور ووٹ آف نو کانفیڈنس, April 3rd. مہنگائی مکاؤ مارچ. سو مریم نواز تھی اس میں, حمزہ شہباز تھے. یہ اسلام آباد میں جو آخری جلسہ ہوا تھا اس کا نہیں لاہور سے چلے تھے, لیکن آخری جلسہ اسلام آباد میں کیا. مریم اورنگزیب تھی, مصدق ملک تھے, دانیہ وہ گجرانوالہ جہاں پہ آپ نے کہا نیکسٹ کوسچن. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ وہ فرسٹ انسیڈنٹ تھا, فرسٹ پولیٹیکل ایک ریلی تھی جس میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بند کیا گیا لگانے کے لیے, بند کیا گیا. کہا گیا کہ یہ نہیں لگے گا. ہم نے تو پوچھا, ایکچولی مفتاح اسماعیل جو تھے وہ جیلم میں جوائن کیا انہوں نے. ہی واز ناٹ دیئر فرام لاہور, ہی واز ورکنگ ٹو بیکم دا فائنانس منسٹر, جو بھی ان کے کام تھے مطلب بتا دیا گیا تھا ان کو. تو ہی جوائنڈ فرام جیلم اینڈ وی اسٹیڈ دا نائٹ ان جیلم ایٹ بلال کیانیز ہوم, مریم بھی تھیں.
تو جیلم کے جلسے میں ایکچولی وہ کسی نے لگا دیا تھا ووٹ کو عزت دو کا, ابھی مریم پہنچی نہیں تھی, وہ کر رہی تھی ریفریش ہو. تو مجھے یہ یاد ہے کہ کسی یار کیا کر رہے ہو, اینڈ آئی واز شاکڈ کہ واٹ آر وی ڈوئنگ, اینڈ دس از مارچ اینڈ, اینڈ دا فرسٹ امپیکٹ آف دیٹ کیم آن جولائی 17th, just 3 months later, when PMLN lost 16 out of 20 Punjab Assembly seats. No matter how you want to look at it, but that was the first blow that اتنا بڑا دھچکا کہ آج تک الیکٹورل پالیٹکس میں پی ایم ایل این کو نہیں لگا تھا. سو میرا اپنا خیال ہے, پھر ابھی آپ الیکٹورل پروسیس دیکھ لیں, یہ ڈسکشن بہت دفعہ ہوئی کہ ووٹ کو عزت ہوگا, ہم کیوں نہیں نعرہ لگاتے ہیں, کیوں نہیں وہ پلے اپ کرتے ہیں اتنا. اچھا وہ ہے بھی بڑا اچھا تھیم, جوش بھی چڑھتا ہے. ایک جگہ آپ بتا دیں پورے الیکشن کمپین 2024 کا وہ چلا ہو, مطلب یہ تو ایسے تھا کہ یہ ہم نے کیمپین کیڑی ہوئی ہے جی 2024 میں کیمپین پنجاب میں تو ہوئی تھی نا, کتنی کیمپین, ریئر کیمپین, اس سے زیادہ لیک لسٹر کیمپین میں نے اپنی زندگی میں الیکشنز کی نہیں دیکھی. جو بھی ہے, بٹ کم سے کم 50-60 جلسے تو ہوئے ہوں گے. نہیں صاحب کیا بات, جس میں میاں صاحب یا مریم گئیں, مریم تو اگر 30 سے اوپر ہو گئے تو مجھے پھڑ لینا. چلو جتنے بھی گئے, میاں صاحب کا اسکیڈول آیا تھا مجھے یاد ہے ابھی بھی, اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں, ہر 5 یا 6 دن بعد ایک آدھا جلسہ تھا, اس میں سے بھی 2-3 کینسل ہو گئے. اچھا جو بھی تھا, بٹ ہو اسٹاپ, ایسے لگ رہا تھا کہ ہم نے کوئی بارگین کیا کیا کچھ نہیں تھا کہ ہم ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آئندہ نہیں لگائیں گے, ہماری توبہ, ہمیں آپ حکومت میں آنے دیں, ہم نعرہ نہیں لگائیں گے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں زبیر بھائی کہ ووٹر آگے چلا گیا؟ ہاں ووٹر تو بالکل آگے چلا گیا, اور یہ ووٹر آگے اس لیے چلا گیا کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ادھر ہی کھڑی ہے. سو یو لک ایٹ دا فیسز, جو ابھی 25 سال کا بچہ ہے, 20 سال کا, وہ جب سے پیدا ہوئے اس نے ساگدار کو دیکھا ہے, پرویز رشید کو دیکھا ہے, احسن اقبال کو دیکھا ہے, خواجہ آصف کو دیکھا ہے, دیر از سیم فیسز نا. سو اف دیر از اے پرابلم ان پاکستان اینڈ ایوری ون اگریز دیر از اے سیریس پرابلم دیٹ پاکستان از فیسنگ, so are they not the same faces? So no youth is looking towards them for any solution. There's a disconnect. چینج تو دوسری سائڈ پر بھی کوئی اتنی نہیں دوسری سائڈ پر نہیں ہے نا, یہ وہی لوگ ہیں جو ادھر ان کے پیچھے گھومتے ہوئے. خان صاحب somehow the other carries, وہ باوجود اس کے کہ یاد دلاتے رہے ہم کہ جی پرویز خٹک کی ایج دیکھیں, فلانے کی ایج دیکھیں, شفقت محمود, یہ یوتھ کی کہاں سے پارٹی ہے, بٹ somehow the other it never. خان صاحب کنونس کر لیتے ہیں لوگوں کو. فاضل جی, خان صاحب 2 مہینے کی حکومت رہ گئی ہے, واٹ از ہی ڈوئنگ ان بیانات کے ساتھ؟ پچھلے ہفتہ 10 دن کے آپ بیان دیکھیں, مجھے لگتا ہے وہ از پلئنگ ود دی گورنمنٹ, کہ وہ ٹینشن میں ہی رہے کہ یار یہ ڈیل تو نہیں ہونے لگی. ڈو یو اگری ود دس؟ یا نہیں, میرے خیال میں آئی تھنک جنونلی پاکستان تحریک انصاف میں دیکھیں 2 اسکولز آف تھاٹ ہیں, ایک زیادہ اگریسو ہے, ایک تھوڑے سے زیادہ مفاہمت والے ہیں. حماد اظہر ایک طرف ہیں, اسد کیسر ایک طرف ہیں. خان صاحب کو جو اسکول آف تھاٹ اپیل کرتا ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں, اور پھر وہ ایک دم پارٹی پالیسی بن جاتی ہے, پھر باقی اس کی وضاحتیں دیتے ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جو تھوڑا سا ڈوز ہیں انہوں نے سم ہاؤ پریویل کیا ہے, اور یہ جو بیان آیا ہے کہ جی میں شاید مشروط طور پہ معافی بھی مانگ لوں, میرے خیال میں یہ ایک ان کے اوپر ایک یہ آرگیومنٹ پریویل ہوا ہے کہ آپ تھوڑا سا فلیکسیبل کریں. اس کے بعد سے اب دیکھیں جو بیانات آ رہے ہیں کانسٹنٹلی, چاہے وہ عمر ایوب صاحب کے ہوں, چاہے وہ سلمان راجہ کے ہوں, کسی اور کے ہوں, سڈنلی ان کی ایک ٹون چینج ہو گئی ہے. وہ کل کہہ رہے تھے کہ جی وہ جنگل کا بادشاہ تو پتہ نہیں کون ہے, ہمیں تو نہیں پتا کون ہے, ہم نے تو نہیں کہا کبھی. تو سڈنلی جیسے ادھر جلسے کے اندر ترانے رکوائے گئے تھے کہ ووٹ پہ تو دوبارہ نہیں چلنا. یہ ہماری پولیٹیکل سیاست کا تو ہمارا یہ ایسے ہی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں آئی تھنک یہ ٹیسٹنگ آف واٹرز ہے, یہ ہو رہا ہے. آئی تھنک وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایکسٹریم پوزیشن لی, خان صاحب نے بہت ایکسٹریم پوزیشن لی ہے, ان کو وہ امپیکٹ نہیں ہو رہا, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا, لچک نہیں آ رہی, بلکہ الٹا آج جو چیف آف دی آرمی اسٹاف نے جو تقریر کی اس میں تو بالکل انہوں نے کلیئر کر دیا کہ جی سوشل میڈیا پہ جو انتشار پھیلا رہے ہیں ان کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے. تو یہ میرے خیال میں ایک ایفرٹ ہے کہ اگر آنکھیں دکھا کے ادھر سے رسپانس نہیں آ رہا تو شاید تھوڑا سا نرم ہو کے دیکھو رسپانس آ جائے. آئی تھنک دے آر لوکنگ فار سم آن سوشل میڈیا, سو وین دے آر وانٹ کہ جی آپ سوشل میڈیا از دا پرابلم, تو وہ تو اور زیادہ مطلب ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. ایسے بھی جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے, ہم فائر والز کھڑی کر دیں گے, آپ یوتھ کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ آپ کو کام ہے انگیج کرنا یوتھ سے, اس کو کہنا کہ جی جو بھی آپ نے پولیٹیکل نیریٹو دینا, آپ نے نیریٹو دینا. بلیک آؤٹ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, کسی سیاسی ٹیکٹک کا کسی کا جواب نہیں ہے کہ ہم بلیک آؤٹ کرنے لگے جی یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ تو یہی ہو رہا ہے, ادھر سے بیان, ادھر سے وی اسٹک بٹوین دس. بنگلہ دیش کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. 1 پوائنٹ جو May 9 ڈفرنس ہے, May 9 پہ معاملات پھنسے ہوئے ہیں, May 9 کے اوپر
اچھا یہ جو اب تھوڑا جو فلیکسیبلٹی نظر آئی ہے یہ مے 9 پہ آئی ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر کوئی ایک بھی بندہ میرا ہوا اور وہ پرتشدد واقعات میں پایا گیا تو میں معافی مانگ لوں گا ان سے. اب وہ تو کلیئر وہ ہیں, یہ تو نہیں کہ پی ٹی آئی والے نہیں ہیں, آبویسلی ہیں. یا تو یہ کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے کور سپورٹ کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ یار جب ہمارا تھوڑا کلائم ڈاؤن ہوگا تو ہم اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں, کل کو ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ جی ہم نے یہ چینج کیا, ہمیں فائدہ ہو گیا. تو میرے خیال میں یا تو ایک اسٹریٹجی لے کر وہ چل رہے ہیں, یا یہ کہ وہ واٹرز ٹیسٹ کر رہے ہیں, نہیں آئے گا تو ہی ول ریورٹ بیک ٹو دیٹ ہارڈ. اور پوزیشن لاسٹ 30 سیکنڈ 9th میں تو ایشو میرا تو میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں 9th میں ایشو نہیں ہے. عمران خان کو تو پہلے ہی حکومت نہیں دینی تھی. کچھ ایسا ڈراسٹک کیا بدلے گا کہ آپ کو لگے گا کہ عمران خان کے لیے راستہ اب آسان ہو رہا ہے, کیونکہ یہ موقع ڈھونڈ رہے تھے. آئی یوز ٹو سے ہوپ از اے بیڈ اسٹریٹجی, لیکن امید کر رہے ہیں کہ عمران خان کو غلطی کرے تو ہم اس کو پکڑیں. اسی وجہ سے پنجاب الیکشن نہیں ہوا, کے پی الیکشن نہیں ہوا, نہیں کرنا تھا اس کو, حکومت میں نہیں آنے دینا تھا. دیکھیں اگر آپ اپوزیشن میں ہیں نا تو آپ کی غلطیوں کے اوپر بھی پردے پڑ جاتے ہیں. لیکن 9 مئی اس کے اوپر پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا بیانیہ بھی تھا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, اور عمران خان صاحب نے جو بین الاقوامی اخبارات کے لیے آرٹیکلز لکھے اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. آج وہ کلائم ڈاؤن کر رہے ہیں, وہ اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں, میں پازیٹیولی دیکھتا ہوں. پازیٹیولی اس لیے دیکھتا ہوں کہ یار ہمیں ایک 9 مئی کی جسٹیفیکیشن تو پہلے سے تھی کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ جی ایک فالس فلیگ ہے, لیکن اگر آج وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. اس سے ہماری سیاست کے اندر بیلنس کریٹ ہوگا, اور ہماری سیاست کے اندر یہ جو وائلنس والا جو عنصر ہے اس کو ختم کرنا یہ ہماری بطور سیاستدان ذمہ داری بھی ہے. آئی سی اٹ پازیٹیولی. سو یو سی اٹ پازیٹیولی. اس کا دا اونلی پرابلم ود دس از کہ میرا یہ لگتا ہے کہ ان کی پوزیشن میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی ہے. صرف اس میں ایک چیز ایڈ ہوگی. پہلے سے کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا, ابھی کہتے نہیں کیا. پہلے کہتے ہیں سی سی ٹی وی لے کے آئے, اب بھی کہہ رہے ہیں لے کے آئے. جوڈیشل کمیشن بنائے, وہ کہتے ہیں, لیکن اگر ایک ایڈیشن یہ ہے اگر ہم نے کیا شو می, میں معافی مانگوں. ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے ساتھ